بر علی و اولاد علی صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات. خواتین گرامی، آج یوم عاشوراء ہے. شروع کروں گی کلام الہی کی ایک آیت کے ترجمے سے. فرمایا خداوند عالم نے، اے لوگو رسول کی پکار کا جواب دو، رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائے، اس لیے کہ تمہارا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلاتا ہے. تمہارا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلاتا ہے. تو خواتین گرامی، رسول کی پکار ہمیشہ زندگی کی طرف ہوتی ہے، اس زندگی کی طرف جس پر خداوند عالم انسان کو فائز دیکھنا چاہتا ہے. اس راستے میں، رسول کی پکار کے راستے میں، رسول کے مشن کے راستے میں، جب موت بھی آتی ہے، جب انسان قتل بھی ہوتا ہے، تو خداوند عالم اسے حیات جاوداں عطا کرتا ہے. رسول کے راستے میں نقصان نہیں ہوا کرتے، موت کا وجود نہیں ہوتا، بلکہ موت بھی جب آتی ہے تو حیات جاوداں کا پیغام لے کر آتی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی کا پیغام لے کر آتی ہے. تو اس راستے میں چونکہ موت نہیں ہوتی، فنا نہیں ہوتی، اس لیے خداوند عالم اپنے بندوں کو پکار رہا ہے، رسول کی آواز کا جواب دو، رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اس لیے کہ رسول تمہیں زندگی کی طرف دعوت دینے والا. اور خواتین گرامی، پھر رسول نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یعنی جب حسین کی آواز سنو، حسین کی دعوت سنو، تو یہ مت سمجھنا حسین تمہیں موت کی طرف بلا رہا ہے، بلکہ حسین تمہیں زندگی کی طرف آواز دینے والا ہے. اور خواتین گرامی، آج کا وہ دن ہے کہ انسانیت کی ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے، جو زندگی کی تاریخ ہوگی، جو احترام انسانیت کی تاریخ ہوگی، جو قربانی کی تاریخ ہو. اور پھر غالباً اسی وجہ سے آج کا دن شروع ہوا ہم شکل پیغمبر کی اذان سے. امام علی مقام کے قافلے میں حجاج بن مسروق جعفری مؤذن تھے، ہمیشہ وہ اذان دیا کرتے تھے. اور آج کی اذان ایک نئی اذان ہے. آج کی اذان زندگی کی طرف دعوت ہے کہ صدائے خیر العمل مؤذن، صدائے خیر العمل مؤذن نئی اذان میں سنا رہا ہے. سنو سنو اے خدا کے بندو،
سنو سنو اے خدا کے بندو، حسین تم کو جگا رہا ہے۔ تو حسین لخت جگر ہم شکل مصطفیٰ کی اذان انسانیت کو جگانے والی ہے، انسانیت کو زندگی کے بانی بتانے والی ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اور پھر خواتین گرامی، جب ہم اپنے امام سے اس زندگی کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں تو میں حوالہ دوں گی چند جملوں کا جو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسی زندگی کی دعوت کا تذکرہ کرتی جاؤں، ان الفاظ کا جو اس سرزمین کربلا پر امام علی مقام کی زبان سے ادا ہوئے۔ امام نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور یہ الفاظ ہر دور کے انسان کے لیے دعوت بیداری ہے کہ دیکھو تمہارے طرف کیا، تمہارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے دوری اختیار نہیں کی جاتی، بس اتنی دنیا میں نیکی باقی رہتی ہے جتنی کسی الٹے ہوئے برتن کے پیندے میں نمی باقی رہ جاتی ہے۔ ایک پست زندگی، ایک پست زندگی مثل زہریلی گھاس کی۔ تو مولا نے فرمایا، دیکھو جہاں حق پر عمل نہیں ہوتا، جہاں باطل سے دوری اختیار نہیں کی جاتی، جہاں نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، مولا نے فرمایا وہ زندگی زندگی نہیں ہوتی، وہ زندگی پست زندگی ہوتی ہے، زہریلی گھاس کی طرح، یعنی جس میں بحیثیت انسان کے تم مرتے چلے جاتے ہو۔ یہ زہریلی گھاس ہے، اس کا زہر تمہارے قلب میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اس ماحول میں انسان کا جو صاحبان ایمان ہیں، جو حق پر عمل کرنے والے ہیں، ان انسانوں کا سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ خواتین گرامی، بڑی بلیغ مثال دی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زندگی کا بیان کر کے کہ جہاں حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے دوری اختیار نہیں کی جاتی، کہ یہ زندگی زہریلی زندگی ہوتی ہے۔ یہاں کی ہواؤں میں زہر ہوتا ہے، یہاں کے ماحول میں زہر ہوتا ہے۔ کیسا زہر ہوتا ہے کہ تم بحیثیت انسان کے، تم بحیثیت اشرف المخلوقات کے اپنا وجود کھوتے چلے جاتے ہو، تم مرتے چلے جاتے ہو۔ تو خواتین گرامی، اور پھر آپ نے فرمایا میرے لیے تو اس ماحول سے نکلنے کا راستہ محض شہادت کا راستہ ہے، کہ اس ماحول سے نکلنے کا راستہ، اس زہر سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اٹھو اور گواہی دو۔ شہادت کے معنی گواہی دیتے ہو، اٹھو اور حق کی گواہی دو، اٹھو اور سچائی کی گواہی دو، اٹھو اور انسان کو یہ بتاؤ کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی بہت بہتر ہے، اس لیے کہ ذلت کی زندگی انسان کے شایع نشان نہیں ہوتی ہے، عزت کی موت انسان کا شرف ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد۔ اور میں سلام بھیجتی ہوں ان تمام انسانوں پر جو انسانوں کی طرح زندہ رہے اور انسانوں کی طرح جنہوں نے جان دی، کہ تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ گزشتہ شب عاشور خاصی تعداد تھی ایسے لوگوں کی جو فوج عمر سعد سے نکل کے امام علی مقام کے خیمے کی طرف آ گئے۔ ان میں کچھ تو وہ لوگ تھے جن کے لیے کوفے سے نکلنا دشوار تھا، اس لیے کہ چاروں طرف پہرا تھا، ابن زیاد کی فوجوں کا، اس لیے پہرا لگایا گیا تھا تاکہ کوئی فرزند رسول کی مدد کو نہ جا سکے۔ اس لیے فوج عمر سعد میں شامل ہو گئے کہ کسی صورت امام کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جنہیں فرزند رسول نے
زندگی کی طرف آواز دی اور وہ اس زہریلی زندگی سے نکل کر امام عالی مقام کے حضور زندگی لینے کے لیے پہنچ گئے، حیات جاویدہ لینے کے لیے پہنچ گئے، اس لیے کہ حسین آج کے دن حیات جاویدہ بانٹ رہا تھا، نواسہ رسول آج کے دن زندگی بانٹ رہا تھا۔ اور خواتین گرامی، میں امام عالی مقام کی آج صبح عاشورہ کا خطبہ بیان کروں گی۔ حضرت حر اس خطبے کے بعد عمر سعد کے لشکر سے نکل کے امام کے خیمے میں پہنچے۔ صبح دن چڑھے، جنگ کربلا شروع ہوئی تھی، امام علیہ الصلوۃ والسلام ناقے پر جلوہ افروز ہوئے اور فوج دشمن کے سامنے پہنچے اور خطاب فرما رہے ہیں، اے گروہ مردم، اے گروہ مردم، میری بات سنو، میری بات سنو، جلد بازی نہ کرو، مجھے اس نصیحت اور ہدایت کا حق ادا کرنے دو جو تمہارا مجھ پر ہے، کہ امام عالی مقام اپنے قاتلوں کو جو سارے گھر کو مٹانے کے لیے آئے ہیں ان کو بھی ہدایت اور نصیحت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ گمراہ سے گمراہ انسان کا ہادی پر ایک حق ہوتا ہے، اور وہ حق امام یہ بتا رہے ہیں، حق یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری وقت تک نصیحت اور ہدایت کرتا رہے۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں تک کہ میں بتا دوں کہ میں تمہاری طرف کس لیے آیا ہوں، اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو کہ بلا شبہ میں نے ہمیشہ سچ کہا ہے، اور میرے ساتھ انصاف کرو گے، اور میرے ساتھ انصاف کرو گے، تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارے میری مخالفت کرنے کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر تم میری بات پہ یقین نہیں کرتے، میرے ساتھ انصاف کرنے کو تیار نہیں، تو جمع کر لو اپنی طاقت کو، جمع کر لو اپنی طاقت کو، بلا لو اپنے تمام ہم خیالوں کو، اور تمام جتھے کے ساتھ، تمام طاقت کے ساتھ مجھ پر حملہ کر دو، مجھ پر حملہ کر دو، میرے لیے میرا خدا کافی ہے، میرے لیے میرا خدا کافی ہے، جس نے قرآن نازل کیا اور جو اپنے نیکوکار بندوں کا مددگار ہے۔ صلوات بر محمد۔ یعنی امام واضح کر رہے ہیں، میں زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا تمہارے سامنے، میں امن و امان نہیں تلاش کر رہا، بلکہ ہدایت کا فریضہ ادا کر رہا ہوں، اور اگر تم اپنی ضد پر قائم ہو، میرے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو مولا نے فرمایا جمع کر لو اپنی طاقت، اپنے سارے ہم خیالوں کو بلا لو، اور مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے قتل کر ڈالو۔ اور پھر یہ ہے کردار کہ جو انسانیت کی معراج ہے، کہ امام نے فرمایا، اور میرے لیے میرا خدا کافی ہے، میرے لیے میرا خدا کافی ہے، جس نے قرآن کو نازل کیا اور جو اپنے نیکوکار بندوں کا مددگار ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ارے ذرا میرے نام و نسب پر تو غور کرو، ذرا میرے نام و نسب پر تو غور کرو۔ عجیب دلیل دی ہے جناب امام علی مقام نے اس خطبے میں کہ میرے نام و نسب پہ تو غور کرو، کیا میں تمہارے رسول کا نواسہ نہیں؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسہ نہیں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی، ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کا فرزند نہیں؟ اپنی نسبتیں بتا رہے ہیں، دیکھو تو صحیح میں کس کس کا ورثہ دار ہوں۔ رسول کا ورثہ میرے پاس ہے، میں اس کا فرزند ہوں جو سب سے پہلے رسول پر ایمان لانے والے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا حضرت حمزہ سید الشہداء میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ ان کی فضیلتیں تو سوچو۔ خواتین گرامی، یہ نسبتیں امام عالی مقام کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ ان شخصیتوں کا نام لے رہے ہیں جو خدا اور خدا کے رسول کے نزدیک محترم قرار پائیں۔ سید الشہداء ہیں، جعفر طیار ہیں، تم نے سنا نہیں
رسول نے کس کے متعلق کیا کہا تھا. اور پھر اس کے بعد جناب امام علی مقام فرماتے ہیں کیا یہ نسبتیں کافی نہیں، کیا یہ نسبتیں کافی نہیں کہ تم میرا خون بہانے سے باز رہو. کہ خواتین گرامی کتنا گناہ عظیم ہے ایسی شخصیت کا خون بہانا جس کی یہ نسبتیں ہوں. امام علی مقام اپنی زندگی کا تحفظ نہیں چاہ رہے بلکہ انسانوں کو دامن پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. یہی ایک ہادی کا مقام ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات بھی کافی نہیں کہ جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے تو کیا تم نے سنا نہیں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کیا کہا تھا. یعنی اگر نسبتیں تمہارے لیے قابل احترام نہیں، اگر ورثہ تمہارے لیے قابل احترام نہیں تو آپ نے فرمایا رسول نے کیا کہا تھا میرے اور میرے بھائی کے متعلق کہ حسن اور حسین سرداران جوانان جنا ہیں، سرداران جوانان جنا ہیں. خواتین کرام ظاہر ہے خدا کے رسول کا فرمان، وہ رسول کے جو اپنے نفس سے نہیں وحی الہی سے بات کرتا ہے، جس کا کہنا خدا کا منشا ہوتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے حسن اور حسین سرداران جوانان جنا ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ حدیث نہیں سنی، اگر تمہیں اس حدیث پر یقین نہیں تو دیکھو دنیا اسلام میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں گواہی دیں گے. پوچھ لو جابر بن عبداللہ انصاری سے، پوچھ لو ابو سعید خدری سے، پوچھ لو انس بن مالک سے، جو تمہارے سامنے یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے کان سے، اپنے کانوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے. یہ کہتے سنا ہے کہ حسن و حسین سرداران جوانان جنا ہیں. مولا راہ ہدایت دکھا رہے ہیں کہ سوچو جو سردار جوانان جنا ہوں، ظاہر میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں کہ جو سرداران جوانان جنا ہوں ان کا خون بہانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد انسان اپنی آخرت کے لیے کیا سوچ سکتا ہے. خواتین کرام یہاں پر پھر فوج مخالف میں کچھ لوگوں نے شور کرنا شروع کیا، جیسا اللہ کے رسول کے ساتھ بھی سلوک ہوتا تھا کہ جب آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے تو کچھ لوگ شور مچاتے تھے تاکہ لوگ ان کی بات کو سن نہ سکیں، اس آواز کو نہ سن سکیں کہ جو انسانوں کو زندگی کی طرف لانے والی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فوج مخالف میں شور بلند ہوا، جناب حبیب ابن مظاہر نے ملامت کی. پھر آپ نے دیکھا کہ خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ نے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو بھیجا، جاؤ انہیں تسلی دو اور ان سے کہنا کہ ابھی رونے کے بہت موقع آئیں گے، ابھی رونے کے بہت موقع آئیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا اچھا اگر تم ان میں سے کسی بات کو سننے کو تیار نہیں تو اب فوج دشمن میں جو آپ کو چند لوگ نظر آ رہے تھے جنہوں نے آپ کو دعوت نامے بھیجے تھے، جنہوں نے آپ کو مدعو کیا تھا، یہ سمجھ کے کہ کوفے میں ایک تحریک ہے آپ کو دعوت کی دینے کی، علی کے فرزند ہیں، اس شہر میں ان کے بہت جانثار ہیں، حکومت قائم کر لیں گے تو چلو ہم بھی چلتی ہوا کے رخ پر ہو جائیں. یہ خاص نفسیات ہوتی ہے دنیا داروں کی، ان لوگوں کے جن کے لیے زندگی، انسان کی زندگی محترم نہیں ہوتی بلکہ جن کے لیے اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، کہ ہوا کے رخ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چڑھتے سورج کی پوجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جنہوں نے اس امید پہ کہ اگر امام علی مقام آ گئے تو ہم بھی انہیں مدعو کرنے والوں میں شامل ہوں، انہیں خط بھیجے تھے. آپ نے نام بنام پکارنا شروع کیا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، کیا تم نے مجھے یہ نہیں لکھا تھا کہ تالاب پانی سے بھرے ہوئے کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، آپ تشریف لائیے. اب
جن لوگوں کے نام لیے جا رہے تھے علاوہ انکار کے، ظاہر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں سے انکار کی آوازیں آنے لگی۔ آپ نے کہا نہیں، تم نے خط لکھے تھے اور ضرور لکھے تھے۔ اور پھر آپ نے ایک دلیل دی کہ اچھا اگر تم نے خط نہیں لکھے تھے اور تم میرا آنا نہیں چاہتے تھے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ خواتین گرامی، بڑی مستحکم دلیل ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرا آنا نہیں چاہتے تھے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، ایسی جگہ جہاں امن و امان سے زندگی گزار سکو۔ خواتین گرامی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام عالی مقام اس مارکیٹ سے اپنے قدم پیچھے ہٹانا چاہتے تھے، بلکہ یہ ایک دلیل تھی کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہیں بلانا چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، محض یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ کے مخالف، آپ کے قاتل کس طرح سے ہر دھرمی کے اوپر، کس طرح دنیا کی خاطر، کس طرح دنیاوی مفادات کی خاطر سب سے بڑا گناہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر میرے مولا پوچھتے ہیں یہ بتاؤ اب اس سب کے بعد ساری دلیلیں ختم ہو گئیں، کون سی وجہ ہے تمہارے پاس میری مخالفت کی اور مجھے قتل کرنے کی؟ کون سی وجہ ہے تمہارے پاس؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے جس کا مجھ سے قصاص لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو لوٹا ہے جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو زخم لگایا ہے جس کا مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ اب خواتین گرامی، یہ خطبہ امام عالی مقام کی بے گناہی کا اتنا بڑا ثبوت ہے، ایک ایک دلیل محض ان لوگوں کے لیے نہیں جو آپ کے سامنے آپ کا خون بہانے پہ مصر تھے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ امام کی بے گناہی کی شہادت ہم تک پہنچتی رہے، تاکہ آج کے دن ہم یاد کرتے رہیں، امام کی بے گناہی کو یاد کریں، امام کی مظلومیت کو یاد کریں، اور خواتین گرامی امام کی بہادری کو یاد کریں کہ دیکھو امام کی بہادری کہ ایک شخص جو اتنا بے قصور تھا، اب فوج دشمن کی طرف سے یہ نعرے آ رہے ہیں تم اپنے چچزاد بھائی کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی یہ بنو امیہ جو تھے یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ ہم رسول کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ خواتین گرامی، یہ ہے زندگی کا نعرہ، یہ ہے آزادی انسانیت کی آواز، میں غلاموں کی طرح ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، نہ تمہارے سامنے سے جان بچا کے بھاگوں گا۔ صلوات پر محبت والوں۔ تو خواتین گرامی، یہ ہے انسانیت کے معنی کہ دیکھو ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، دیکھو مقابلے سے پیچھے نہ ہٹنا، میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میں ظالموں کی بیعت نہیں کروں گا، میں ظالموں سے سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اور خواتین گرامی، امام کے یہ الفاظ ان الفاظوں کی سچائی نے کتنی قربانیاں لے لی۔ اور خواتین گرامی، میں قربانیاں نہیں کہتی، حسین نے تو زندگی کے دریا بہا دیے، کس طرح شہادت دی ہے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کے ساتھ شہادت دی، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال کے شہادت دی، کبھی خون علی اصغر کے ساتھ شہادت دی، کبھی اپنے بھتیجوں کی لہو کے ساتھ شہادت دی۔ دیکھو ہم زندگی کی طرف بلانے والے، ہم ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ سرداد نداد دست درد سے یزید حقا کے بنا لا الہ حسین، دیکھو لا الہ کی آواز آ رہی ہے میدان کربلا سے، اور اب کے میدان کربلا سے یہ آواز ایسی اٹھی ہے کہ اسے کوئی بھی ظالم اس آواز کو خاموش نہیں کر سکے۔ بلا لو اپنی ساری طاقت کو ظالمو، یہ آواز
ختم ہونے والی نہیں ہے. اس آواز کا صدیوں سے نسل بعد نسل سفر جاری ہے. حسین کا موزن صدیوں سے انسان کو جگا رہا ہے، خدا کے بندوں کو جگا رہا ہے. حسین تم کو بلا رہا ہے، اٹھو اٹھو اے خدا کے بندو، حسین تم کو جگا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ فرزند رسول صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے، ہے کوئی جو ہماری امداد کو پہنچے. ہم جانتے ہیں چاروں طرف سے فوج دشمن نے گھیرا ہوا تھا. یہ آواز ظاہر ہے اس فوج دشمن کی ہزاروں کے لشکر سے پار نہیں جا سکتی تھی، لیکن یہ آواز تو زندگی کی آواز. تاریخ نے ہمیشہ کے لیے رقم کر لی. حسین بلا رہا تھا. کسے بلا رہا تھا؟ پتا تھا حسین کو اس وقت کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے، کوئی فوج کا حصار توڑ کر آ نہیں سکتا. خواتین گرامی، حسین ہمیں اور آپ کو بلا رہے تھے. حسین آنے والی نسلوں کو آواز دے رہے تھے، آ جاؤ زندگی کی طرف. دیکھو ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود وبال جان ہوتا ہے. دیکھو ظالموں کے ساتھ زندگی ایک زہریلی گھاس ہو جاتی ہے، بحیثیت انسان کے تم مرتے چلے جاؤ گے. ذلت کی زندگی انسان کے شائع نشان نہیں ہوا کرتی. اور پھر خواتین گرامی، میری جان قربان ہو جائے، میری جان قربان ہو جائے ان تمام خواتین پر جو خیمے میں موجود تھی، ان عظیم ماؤں پر میری جان قربان ہو جائے. سیدہ طاہرہ پر میری جان قربان ہو جائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ پر. ہم سلام کرتے ہیں حضرت ام البنین، ہم سلام کرتے ہیں فاطمہ بنت اسد کو. غور فرمائیے، جتنے شہدائے بنی ہاشم ہیں، جتنے شہدائے بنی ہاشم ہیں، سب حضرت فاطمہ بنت اسد کی اولاد ہے. ہم اس عظیم ماں کو سلام کرتے ہیں جس کی اولاد نے ایک نیا زندگی کا سبق عالم انسانیت کو دیا. اور ہم سلام کرتے ہیں بی بی زینب، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کا بھائی دیکھ رہا تھا چاروں طرف تنہا کھڑا ہوا کہ اب کوئی گھوڑے پر سوار کرانے والا بھی نہیں. میری شہزادی، آپ نے اپنے بھائی کو سوار کرایا، آپ نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کرایا. کہاں رخصت کرنے کے لیے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا. اور پھر جب رخصت کرنے لگی تو کچھ یاد آیا، کہا بھیا آپ نے گلے پر سے ابا ہٹا دیجئے. بھائی نے ابا ہٹائی، آپ نے بھائی کے گلے کو چوم لیا. پھر بھائی کو کچھ یاد آیا، کہا زینب اپنے بازو پر سے ردا ہٹا دو. اور میری شہزادی، میری جان قربان ہو جائے آپ پر. میری شہزادی، میرا سلام پہنچتا رہے آپ کو. کہ پھر بھائی نے جھک کے آپ کے بازوؤں کو چوم لیا. اور اب بہن نے پوچھا بھیا میرے بازوؤں کو کیوں چوما؟ بھیا نے کہا زینب بابا یاد آ گئے. بابا نے وصیت کی تھی حسین ایک وقت ایسا آئے گا تم زینب سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہوگے. اور دیکھو میری طرف سے حسین زینب کے بازو کو بوسہ دے رہا، اس لیے کہ ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. اور پھر بھائی نے بہن سے پوچھا بہن تمہیں کیا یاد آیا؟ کہتے مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. بھیا مجھے جب حسین تم سے جدا ہونے لگے، زینب میں اس وقت نہیں ہوگی، تم میری طرف سے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لینا.
حسین کے گلے کا بوسہ لینا، اس لیے کہ اس گردن پر خنجر چلے گا۔